السلام علیکم، کراچی کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مطہر جلیس۔ گنجان آباد علاقوں پر مشتمل کراچی میں پرسکون رہائش جہاں ایک خواب کی صورت اختیار کر چکی تھی، وہیں اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی نے ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 30 سال قبل ایک رہائشی منصوبہ شروع کیا، جو آج الحمدللہ کامیابی اور کامرانی کی تمام منازل طے کرتا ہوا پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سوسائٹی کے صدر محمد خلیل خان نے ایک خصوصی نشست کے دوران کیا۔ دھوم ٹیلی ویژن کے نمائندے رضوان شاہ کے مطابق اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر اور تحریک اسلامی کے مرکزی جنرل سیکریٹری محمد خلیل خان نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام کے اعزاز و مقاصد کے حوالے سے بتایا کہ اسلامیہ کالج اٹاوہ کے اولڈ بوائز نے تقسیم ہند کے چند سال بعد ہی کراچی میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن قائم کر لی تھی، جس نے وقتاً فوقتاً اپنے اجلاسوں میں مختلف قسم کے تعمیری، فلاحی اور تدریسی منصوبے بنائے، اور انہی منصوبوں میں اسلامیہ کالج اٹاوہ کی طرز پر کراچی میں بھی ایک مثالی تعلیمی اور تربیتی ادارہ قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یوں 1991 میں اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ کو رجسٹرڈ کرایا گیا، اور سالہ سال کی جدوجہد اور دوڑ دھوپ کے بعد 1983 میں گلزار ہجری کے علاقے اسکیم 33 میں 25 ایکڑ زمین کا قبضہ حاصل کر کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 400 رہائشی پلاٹس مختص کرنے کے علاوہ ایک کشادہ جامع مسجد الحمد اور ایک دینی مدارس قائم کیا گیا، اور یہاں رہائشی افراد کو پرفضا ماحول فراہم کرنے اور تفریحی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ایک وسیع و عریض پارک بھی تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پارٹیسن اسکول، جس کا پورا نام اٹاوہ اسلامی یونیورسٹی کے لیے نئی عمارت قائم کی گئی، جس میں جدید تعلیمی ادارے کی طرز پر تمام سہولتیں فراہم کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اولڈ بوائز نے ہمیشہ فلاحی کاموں کو ترجیح دی ہے، اس لیے ہم نے اپنی سوسائٹی کے زیر اہتمام مستقبل قریب میں ایک فلاحی ڈسپنسری بھی قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی افراد کے لیے مکمل تحفظ کی غرض سے 4 دیواری کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور اس رہائشی منصوبے کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں 6 داخلی دروازے قائم کیے گئے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ آج الحمدللہ سوسائٹی میں پانی، گیس، بجلی سمیت دیگر بنیادی اور ضروری سہولتیں میسر ہیں، جبکہ اس موقع پر موجودہ اٹاوہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اعزازی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اختر حسین قریشی نے بتایا کہ آج اتوار کی شام اٹاوہ سوسائٹی کے مرکزی دفتر میں باضابطہ افتتاح تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اسلامیہ کالج اٹاوہ ایک تعلیمی ادارہ تھا۔ وہاں کے اولڈ بوائز جب کراچی میں جمع ہو گئے تو انہوں نے اولڈ بوائز ایسوسیشن بنائی، اور پھر یہ سوچتے رہے کہ کس طرح سے کوئی ایسا کام کریں کہ وہ ہماری مادر علمی کی ایک شناخت اور علامت کے طور پر وہ اس کا قیام وجود میں آئے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے ویسا ہی ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے، اس میں پھر وہ ادارہ بنایا جائے۔ یہاں جتنے بھی پلاٹ ہیں سوائے کمرشل پلاٹس کے، وہ تمام کے تمام جو ہے قرآن اندازی کے ذریعے صرف ممبران کو جو ممبر تھے اس کے ان کو الاٹ کیے گئے، اور اس کے بعد جو لوگ اس میں چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے فروخت کیے ہیں، لیکن سوسائٹی نے کوئی فروخت نہیں کیا۔ صرف کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ باقاعدہ اوپن آکشن کے ذریعے سے فروخت کیے گئے ہیں۔ فیوچر کے بعد سے تو ایک اچھی سوسائٹی انشاءاللہ یہ سامنے آ رہی ہے، بلکہ گلشن معمار کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اچھی سوسائٹی کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔